میرے دوستو، عمل میں چاہے دعوت کا عمل ہو، عبادت کا عمل ہو، کوئی عمل ہو، کہ وہ خوبی والا ہونا چاہیے. خوبی والا ہونا چاہیے. کہ اس کی کیا خوبی ہے؟ کہ سب سے پہلے اس کی خوبی، عمل کی خوبی، نیت کی خوبی، اچھی سے اچھی نیت سے کام کرے. یہ پہلی خوبی ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھا سے اچھا بناؤ. کوئی فالتو غرض عمل کے پیچھے نہ ہو، بلکہ نیت اچھی سے اچھی ہو. کہ اچھی سے اچھی نیت کیا؟ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ارادے اور ان کی چاہت جو نیت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ حضرات کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ اللہ کا فضل ایک تو چاہتے تھے اور ایک اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے کہ بس آپ فضل فرما دیں اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں. تو ہمیشہ اللہ راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، یہ نیت کی خوبی ہے. اس کا استحضار و دھیان کرے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. نیت کی وجہ سے عمل عبادت بنتا ہے. نیت نہیں ہے تو عادت بنتا ہے. جیسے ہم چائے پی لیتے ہیں، کھاتے پی لیتے ہیں، کوئی نیت نہیں، عادت ہے، کھاتے پیتے ہیں. اور نیت کرے تو کہ نیت کرے تو وہ عمل بن جاتا ہے. اس لیے نیت کی خوبی سب سے پہلے کہ نیتوں کو اچھی سے اچھی اور اونچی سے اونچی، اونچی سے اونچی اور اچھی سے اچھی نیت بناؤ. آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. تو حسن نیت کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کام کیا جائے. اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کام کو صرف اللہ کے لیے کرتے تھے. اپنی قوم سے کہتے تھے دیکھو میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا ہے. تم میرا اجر جو ہے اور میرا بدلہ وہ اللہ کے ذمہ ہے. نہ مجھے تمہارے مال میں شرکت کرنی ہے، نہ تمہاری حکومت میں شرکت کرنی ہے، نہ تمہاری جائیداد میں شرکت کرنی ہے. مجھے نہیں چاہیے تمہاری چیز، مجھے تمہاری چیز نہیں چاہیے. ہاں تم میری بات لے لو. کیوں؟ کہ میں اس کو اللہ کے لیے کرتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. تو نیت میں مخلوق امت کی ہمدردی، جس طرح نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا، اس طرح دین کے کام کرنے والے اپنی نیتوں میں امت کی ہمدردی کی نیت کرے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، امت کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور اپنے دین کی نصرت کی نیت کرے کہ یہ کام میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کر رہا ہوں. تو نصرت کا بھی اجر ملے گا، امت کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا بھی اجر ملے گا. اللہ کو خوش کرنے کا بھی اجر ملے گا. حسن نیت، اپنی نیتوں کو اچھی سے بناؤ. کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. جیسے چراغ سے روشنی ہو رہی ہے، ایسے مخلصین کی وجہ سے کہ حق کی روشنی پھیلے گی، باطل کا اندھیرا ٹلے گا. المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور انہیں کی وجہ سے دنیا کے فتنے چھٹیں گے. جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے
فتنے سمیٹ سمیٹ کر آتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ فتنے سمیٹ سمیٹ کر آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا، جتنی رات گزرے گی اتنا اندھیرا کبھی ہوگا، ایسے فتنے۔ لیکن جب مجمع مخلصین کا ہوگا، اخلاص والے، کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کے کام کو چاہتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی تعریف، اپنی بڑائی، اپنا مقام، کچھ نہیں کہ لوگ معتقد بنے کہ نہیں، لوگوں کو معتقد نہیں بنانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے۔ ہاں، نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ جب لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو واپس بلا لیتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں بیماری میں، اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، تقریباً 17 نمازیں پڑھائی بیماری میں۔ تو امت جو ہے اپنے کام کو لے کر کے اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑ گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا کہ آپ کا کام ہو گیا، کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، متوجہ ہونے والے بھی ہو گئے اور متوجہ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ اب آپ آ جائیے، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ کیوں کہ یہ سب مخلص ہیں، لوگوں اپنی ذات سے نہیں جوڑتے ہیں کہ لوگ میرے کمال کا اقرار کریں، کہ نہیں، کمال تو اللہ کی ذات میں ہے بس، خیر کہ اللہ کے خزانے میں ہے، اس لیے اللہ سے جڑنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ مخلصین۔ اخلاص والے جو ہوتے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے حق کی روشنی پھیلے گی اور فتنے، ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ تو حسن نیت کہ اپنے کام میں خوبی پیدا کرنے میں پہلی منزل کہ وہ اپنے نیتوں کو اچھی سے اچھی بناؤ۔ ہاں، مخلصین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہاں، سچوں کے ساتھ، اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملتا ہے۔ اخلاص کہاں ملے گا؟ ایک تو اچھی صحبت میں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت، اس سے اخلاص ملتا ہے، اس سے اخلاص ملتا ہے۔ اور دوسرا درجے میں اخلاص ملتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی بات میں لگے رہنے سے، بات پر اور کام پر لگے رہے۔